کیا کبھی آپ نے سوچا ہے وہ کون سا لمحہ تھا جب جنت کی خاموشی ٹوٹ گئی، جب ایک سجدہ انکار میں بدل گیا اور جب انسان کی آزمائش ہمیشہ کے لیے شروع ہو گئی؟ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ خیر اور شر کی پہلی ٹکر تھی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا وہ واقعہ ہے جس کے اثرات آج بھی ہماری زندگیوں میں سانس لے رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف ماضی کا حصہ نہیں بلکہ حال اور مستقبل کی رہنمائی بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ انہی میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کون ہے، اس کا دشمن کون ہے اور اصل کامیابی کس میں ہے۔ یہ قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا تاکہ انسان بھول نہ جائے کہ اس کی پہلی آزمائش کیا تھی اور پہلی لغزش کیسے ہوئی۔ نہ زمین تھی نہ آسمان جیسا ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا، ایک اعلان ہوا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا ادب کے ساتھ، کیا آپ وہاں ایسے کو پیدا کریں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ کائنات خاموش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر مٹی سے ایک جسم بنایا گیا، یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ نے خود اپنی قدرت سے ان میں روح پھونکی اور آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ پھر علم عطا کیا گیا، ناموں کا علم، وہ علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہ تھا۔ یہ انسان کی پہلی فضیلت تھی۔ اب ایک فیصلہ کن لمحہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تمام فرشتے آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ احترام تھا، اللہ کے حکم کی تعمیل تھی۔ تمام فرشتے فوراً جھک گئے۔ خاموشی میں سجدہ، اطاعت میں جھکاؤ، لیکن ایک نہ جھکا، وہ تھا ابلیس۔ وہ جنات میں سے تھا، عبادت گزار تھا، بلند مقام رکھتا تھا۔ اللہ نے پوچھا، ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے جواب دیا، غرور سے بھرا ہوا، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ پہلا تکبر تھا، یہ پہلا انکار تھا، یہ پہلا گناہ تھا جو عقل کے نام پر کیا گیا۔ اللہ کا فیصلہ آیا، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ ابلیس نے مہلت مانگی، قیامت تک کی۔ اللہ نے مہلت دے دی، لیکن ساتھ وارننگ بھی۔ ابلیس نے اعلان کیا، میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ لیکن ایک حد مقرر کر دی گئی، میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ یہاں دشمنی واضح ہو گئی۔ یہ ذاتی نہیں تھی، یہ نظریاتی تھی، انسان بمقابلہ شیطان۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، آرام، نعمتیں، سکون اور ایک ہدایت، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان خاموش نہ بیٹھا، وہ وسوسہ لے کر آیا، نرم آواز میں، دوستانہ انداز میں، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے والے درخت کی طرف نہ لے جاؤں؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بھول گئے، جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی، وسوسے میں آ گئے۔ جب درخت کا پھل کھایا تو حقیقت کھل گئی، شرمندگی، احساس غلطی، جنت کا سکون ٹوٹ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار اپنی کمزوری کو پہچانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً رجوع کیا، کوئی ضد نہیں، کوئی جواز نہیں، وہ دعا جو تاریخ بن گئی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ یہ انسان کے لیے امید کا اعلان تھا۔ پھر زمین پر بھیجا گیا، آزمائش کے لیے،
ہدایت کے ساتھ۔ یہاں فرق واضح ہوا۔ شیطان نے غرور کیا، انسان نے توبہ کی۔ یہی کامیابی کا راستہ تھا۔ حضرت آدم اور شیطان کا واقعہ ہمیں ایک واضح پیغام دیتا ہے۔ گناہ انسان کو نہیں گراتا، ضد گراتی ہے۔ شیطان آج بھی وہی حربے استعمال کرتا ہے: وسوسہ، غرور، جھوٹی دلیل۔ لیکن اللہ کی رحمت آج بھی ویسی ہی ہے۔ جو جھک جائے وہ بچ جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم فضیلت ہے، عاجزی نجات ہے، اور توبہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ آج اگر ہم اپنی زندگی میں اس سبق کو سمجھ لیں تو ہم بھی شیطان کی دشمنی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔